السلام علیکم، کیا حال ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستوں، میں ہوں حماد ایان اور آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل گریس کلب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ نئی آنے والی معلومات آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ دوستو، کیا آپ فلمیں دیکھ دیکھ کر بیزار ہو چکے ہیں جو آپ کو متاثر نہیں کر سکیں، جو تفریح تو فراہم کرتی ہیں مگر کوئی خاص مقصد نہیں رکھتی؟ تو آج ہم لے کر آئے ہیں ایسی فلمیں جو ہر دور کی متاثر کن فلمیں ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے، مگر یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تاثر دیر تک آپ کے ذہن سے اتر نہیں پائے گا۔ سیونگ پرائیویٹ ریان۔ دوستو، سیونگ پرائیویٹ ریان دوسری جنگ عظیم کی ایک کہانی کو بیان کرتی یہ فلم جنگ کے دوران تشدد کی منظر کشی پر مبنی ہے۔ اس فلم میں ایک امریکی سپاہی کو تلاش کرنے کی مہم دکھائی گئی ہے جس کے بھائی جنگ کے دوران ہلاک ہو چکے ہوتے ہیں۔ محبت، احسار اور قربانی کے جذبوں کے گرد گھومنے والی یہ فلم دوستو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کاسٹ اوے۔ دوستو، کاسٹ اوے یہ ایک ایسی فلم ہے جس میں فیڈیکس کمپنی کا ایک ملازم طیارے کے حادثے کے دوران ایک ویران جزیرے میں پھنس جاتا ہے جو اس کے گھر اور انسانوں سے بہت دور ہوتا ہے۔ وہاں اسے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے اور اسے جسمانی، ذہنی، جذباتی طور پر زندہ رہنے کے لیے خود کو بار بار آزمانا پڑتا ہے اور جزیرے میں زندہ رہنے اور اس سے باہر نکلنے کی جدوجہد دوستو یقیناً دلوں کو پگھلا دینے والی ہے۔ دا ٹرومین شو۔ دوستو، دا ٹرومین شو یہ ایک ایسی فلم ہے جس میں ایک ایسے انشورنس ایجنٹ کی کہانی ہے جو اپنے روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہوتا ہے، مگر ایک دن اسے پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت وہ تو ایک بڑے اسٹوڈیو میں زندگی گزار رہا ہے جہاں ہر جگہ کیمرے نصب ہیں اور اس کے دوست اور ارد گرد موجود تمام افراد در حقیقت دنیا کے سب سے مقبول ٹی وی سیریز کے اداکار ہیں، اور یہ ٹی وی سیریز دا ٹرو مین شو ہے۔ دا ٹرو مین شو انتہائی منفرد انداز کی کہانی انتہائی دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان میں ہمت جگاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوال کرے اور اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرے۔ اٹس اے ونڈرفل لائف۔ دوستو، اٹس اے ونڈرفل لائف یہ فلم 1946 میں ریلیز ہوئی جو کہ کرسمس کے حوالے سے ایک خوبصورت ڈرامہ فلم ہے، اور اس میں ہیرو کو ایسا شخص دکھایا گیا ہے جو کرسمس کی شام اپنے خواب ترک کر کے دیگر افراد کی مدد اور خودکشی کرنے پر تلے ہوئے افراد کی جان بچانے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اپنے مزاح کی بدولت ہالی ووڈ کی مقبول ترین فلموں میں سے یہ ایک فلم مانی جاتی ہے۔ انٹو دا وائلڈ۔ دوستو، انٹو دا وائلڈ یہ فلم ایک بہترین طالب علم اور ایتھلیٹک کی سچی کہانی پر مبنی ہے جو کالج سے گریجویشن کر کے الاسکا کی سیر پر نکلنے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور اپنی تمام جمع پونجی ایک فلاحی ادارے کو دے کر گھومنے نکل جاتا ہے۔ دوستو، سفر کے دوران اس کی ملاقات چند ایسے کرداروں سے ہوتی ہے جو اس کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ دا لائن کنگ۔ دوستو، دا لائن کنگ کارٹون فلمیں دیکھنے کے شوقین افراد میں سے کون ہوگا جس نے ایک شیر کے بچے اور مستقبل کے کنگ سمبا کی اس کہانی کو نہ دیکھا ہوگا۔ دوستو، یہ فلم 1994 میں ریلیز ہوئی۔ اس کہانی میں محبت، ذمہ داری، ہمت اور مضبوطی کا سبق ملتا ہے۔ اگر آپ نے اسے نہیں دیکھا تو ایک بار ضرور دیکھیں۔ پریسپورٹ آف ہیپینس۔ دوستو، پریسپورٹ آف ہیپینس ایک حقیقی زندگی کی کہانی سے متاثر ہو کر بنائی جانے والی فلم حالیہ برسوں کی چند متاثر کن فلموں میں سے ایک قرار دی جاتی ہے۔ ول سمتھ نے ایک ایسا تنہا شخص کا کردار ادا کیا جو اپنے بیٹے کی پرورش کر رہا ہوتا ہے، طبی آلات فروخت کر کے اپنا گزر بسر کرتا ہے، مگر مالی حالات اتنے خستہ ہوتے ہیں کہ وہ بے بس ہو کر اسٹیشن کے باتھ روم اور بے گھر افراد کے شیلٹر ہوم میں رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے اس مشکل سفر میں وہ کبھی بھی نہیں ہارتا اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے پرعزم کھڑا رہتا ہے۔ اس شخص کی زندگی کی مشکلات کو عبور کرنے کی یہ کہانی کسی کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ راکی۔ دوستو، آپ مانیں یا نہ مانیں مگر راکی کو بیشتر افراد سب سے بہترین متاثر کن فلم قرار دیتے ہیں۔ اس کا بہترین تھیم
کلب فائٹر سے تمام تر مشکلات پر قابو پا کر ورلڈ چیمپئن بننے کے قریب پہنچ کر شکست کھانے کے باوجود آگے بڑھنے کا عزم اسے خاص بنا دیتا ہے۔ دوستو، راکی یہ وہ فلم ہے جو ہالی ووڈ پر آج بھی راج کر رہی ہے۔ دوستو، آج کی ہماری آخری فلم کا نام ہے دا امپاسبل۔ دا امپاسبل دوستو یہ 2004 کے تباہ کن سونامی کی کہانی ہے، جس میں ایک جوڑے کو دکھایا گیا ہے جو 3 بیٹوں کے ہمراہ تھائی لینڈ کرسمس کی تعطیلات پر آتا ہے۔ سونامی طوفان کے نتیجے میں یہ خاندان بکھر جاتا ہے اور زندہ رہنے کے لیے جدوجہد پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دوستو، فلم میں ان کے بچھڑنے اور ملنے کی داستان اور مشکلات آپ کو یقیناً اشک بہانے پر مجبور کر دے گی۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ہمارے چینل گریس کلب کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ آپ کا دوست حماد ایان، اجازت دیجئے، اللہ نے کے بعد۔